محترم ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے زمانے جاہلیت کی تاریکیوں اور فکری بیماریوں نے انسانیت کو گھیر رکھا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دلدل سے نکلنے کا حقیقی اور عملی راستہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کوئی فرضی نظریہ نہیں، بلکہ یہ وہ عادلانہ اور انقلابی نظام حیات ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے اس دنیا تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ روشن سورج ہے جس کی شعاعوں اور کرنوں نے انسانیت کو ظلمتوں سے نکال کر نور عطا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس انقلابی نظام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں رخ کرنا ہوتا ہے اس بابرکت ذات کی طرف جن کی آمد سے کائنات کا نقشہ بدل گیا۔ آج ہم آغاز کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس شجر نسب، آپ کی ولادت اور آپ کی ولادت با سعادت پر ظہور پذیر ہونے والے علامات سے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہاری طرف تم میں سے رسول آئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے انفسکم کی جگہ انفسکم پڑھا، وقال اور کہا انا انفسکم نسبا وصہرا وحسبا، کہ میں حسب نسب کے اعتبار سے تم میں سب سے زیادہ نفیس ہوں، سب سے زیادہ عمدہ عالی خاندان والا ہوں۔ لیس فی آبائی صفاح کلنا نکاح، میرے آبا اور اجداد میں سے کوئی زنا نہیں، سب کے سب نکاح ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نسب چنا تھا وہ نسب بھی پاکیزہ، عمدہ، عالی نسب تھا۔ کیسر روم نے ابو سفیان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے متعلق سوال کیا، کیف نسبہ فیکم، ان کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، ہوا فینا ذو نسب، وہ ہم میں عالی نسب والا ہے۔ بزار کی روایت میں ہے کہ ابو سفیان نے کہا، ہوا فی حسب ما لا یفضل، وہ ایسا عالی نسب والا ہے کہ ان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ کیسر روم نے کہا، یہ بھی ایک علامت ہے، یعنی نبی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کا نسب سب سے اعلیٰ اور اشرف ہو۔ بعض روایت میں ہے کیسر روم نے جواب دیا، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، کہ رسول اور پیغمبر اسی طرح شریف خاندان سے ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جب لوگ اپنے سرٹیفکیٹس، خاندانی پس منظر یا برادری پر تکبر کرتے ہیں، سیرت طیبہ ہمیں سکھاتی ہے کہ شرف نسب کا مقصد غرور نہیں بلکہ امانت داری اور اعلیٰ اخلاق کا بوجھ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے بہترین خون اور شریف ترین خاندانی فریم ورک کو چنا تاکہ آنے والی تحریک میں قیادت کا اخلاقی معیار بلند ترین ہو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ تمام سلاسل انساب سے اعلیٰ اور برتر اور سب سے افضل اور بہتر ہے، جسے سلسلۃ الذہب بھی کہا جاتا ہے، یعنی سونے کا سلسلہ۔ وہ سلسلۃ الذہب اور شجر نسب یہ ہے، سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ نسب عادلانہ طور پر حضرت عدنان تک جڑتا ہے، لیکن بعض دیگر روایات اور تاریخ کی کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت آدم علیہ السلام تک سلسلہ نسب یوں پہنچتا ہے، عدنان بن عدو بن حمیسہ بن سلمان بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ماحش بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیضی بن ذیشان بن عیصر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی
بن مزی بن عوض بن عیرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سروج بن رعو بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیث و بن آدم علیہ السلام۔ آپ کا مادری سلسلہ نسب آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب ہے۔ کلاب پر آپ کا مادری اور پدری سلسلہ نسب جمع ہو جاتے ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندانی تعلق عرب کے قبیلہ قریش میں سے بنو ہاشم سے تھا۔ آپ 9 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ پیدائش سے کچھ ہی عرصہ قبل آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور اسی طرح آپ یتیمی کی آغوش میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے خواب اور الہامی بشارتوں کے ذریعے آپ کا نام محمد رکھا اور بعض روایات میں آپ کا نام احمد بھی ملتا ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ عثمان بن ابی العاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی اور میں نے کیا دیکھا کہ پورا گھر نور سے بھر گیا۔ جب آسمان کی طرف دیکھا تو ستارے جھکے آتے ہیں اور مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ ستاروں کی زمین کی طرف جھک آنے میں یہ اشارہ تھا کہ اب عنقریب اس زمین سے کفر، شرک اور ظلمت کا خاتمہ ہوگا اور انوار ہدایت سے یہ زمین روشن اور منور ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہاری طرف اللہ کی جانب سے نور آیا ہے اور کھلی کتاب آئی ہے۔ تو نور سے مراد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کعب بن احبار سے منقول ہے کہ یہ بات پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی تھی۔ محمد الرسول اللہ مولدہ بمکہ ومہاجرہ بالمدینہ وملکہ بالشام، محمد اللہ کے رسول جو پیدا ہوں گے مکہ میں، جو ہجرت کریں گے مدینہ میں اور جو حکومت کریں گے شام میں، اور یہ ملک شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں فتح ہوا۔ مکہ مکرمہ میں ایک یہودی عالم تھا جو تجارت کی غرض سے وہاں رہتا تھا۔ اسی شب اس نے چیخ کر قریش کو بتایا کہ آج ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ جب وہاں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا تو غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا لوگوں سے کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی اور اب یہ نور پوری دنیا میں پھیلے گا۔ فارس کا وہ آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل جل رہا تھا آپ کی آمد سے یک دم بجھ گیا اور شہنشاہ ایران کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر پڑے۔ یہ اس بات کی غیبی علامت تھی کہ اب ظلم اور طاغوت کے سپر پاور کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور آپ سے جڑے واقعات محض تاریخ کے چند بوسیدہ اوراق نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک نیا روڈ میپ اور نیا فکری انقلاب ہے۔ جب ایوان کسریٰ کے کنگرے گرے اور 1000 سال سے مسلسل چلنے والا آتش کدہ بجھا، اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ظاہری طاقتیں، سپر پاورز اور جھوٹے بت کتنے ہی پرانے اور مضبوط کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے نظام حق کے سامنے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، باطل کا غرور ہمیشہ خاک میں ملنے کے لیے ہی بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی یتیمی کی آغوش میں شروع ہوئی۔ والد کا سایہ سر پر نہیں تھا اور آپ دنیا کے ایک عظیم لیڈر بنے۔ یہ ان نوجوانوں کے لیے سبق ہے جو مشکلات، غربت اور حالات کا رونا روتے ہیں۔ آپ جیسے بھی ہو، آپ کی نیت اور آپ کا مقصد بلند ہو تو آپ تاریخ کا رخ بدل سکتے ہیں۔ جس وقت عرب اور پوری دنیا شرک، توہم پرستی اور اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سورج طلوع کیا جس نے پورے عالم کو روشن کر دیا۔
آج بھی امت مسلمہ جس اخلاقی اور فکری زوال کا شکار ہے، اس کا حل صرف اور صرف اسی سیرت کی طرف پلٹنے میں ہے۔ ہمیں مایوسی کے اندھیروں میں امید کی شمع جلانا ہوگی۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ کو مس نہ کرنے کے لیے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے اتوار شام 6 بجے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔